اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی سٹوری سیکشن سے اسٹوری نمبر 2 بولی بائی کے اے عباس، آج ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں پیج نمبر 117 سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی کلاس میں ہم نے یعنی اس اسٹوری کے رائٹر کے عباس کی لائف کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس کے علاوہ ہم نے اس اسٹوری کی انٹروڈکشن کل کے کلاس میں یعنی ہم پڑھ چکے تھے. تو آج اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا یعنی پیج نمبر 117 آف کھوڑی، تو وہاں ہم پیرا نمبر 1 سے آج ہم اسٹوری کو یعنی پڑھنے جا رہے ہیں. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bodi the Simpleton. یعنی اس کا نام یعنی بوڈی کا نام سلیکھا تھا، لیکن بچپن سے ہی سبھی اسے بوڈی یعنی بدھو کے نام سے پکارتے تھے. یعنی بوڈی کا مطلب ہے سیدھی سادی، یعنی بچپن سے ہی لوگ اسے یعنی سیدھی سادی یعنی بچی کہتے تھے، لڑکی کہتے تھے. She was the 4th daughter of نمبردار رام لال. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained backward child and came to be known as Bodi the Simpleton. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body were permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Sulekha could not speak till she was 5. And when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. یعنی بولی نمبردار رام لال کی چوتھی بیٹی تھی. جب وہ 10 ماہ کی تھی، جب اس کی صرف 10 ماہ کی وہ بچی تھی، تو وہ چارپائی سے سر کے بل گر گئی اور شاید اس کے دماغ کے کچھ حصے کو نقصان پہنچ گیا. اس وجہ سے وہ دماغی طور پر پچھڑی رہ گئی یعنی بیکورڈ رہ گئی، اور اسے بولی یعنی بدھو کے نام سے بلایا جانے لگا. یعنی اس چوٹ کی وجہ سے جو اس کے دماغ کو لگا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دماغ کو یعنی کچھ نقصان پہنچ گیا، جس کی وجہ سے یعنی لوگ اس کو سیدھی سادی یا بولی کے نام سے بلایا کرتے تھے. پیدائش کے وقت یہ بچی بہت خوبصورت اور گوری تھی، لیکن جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اسے چیچک ہو گئی. اس کے بعد اور ایک پریشانی اس کے لیے یہ ہوئی، پہلے تو چارپائی سے گری، دوسری یعنی 2 سال کے یعنی جب عمر کی پہنچی تو اس کو چیچک کی بیماری اس کو یعنی ہو گئی. یعنی اس کی صرف آنکھیں اس سے بچ گئی، یعنی اس چیچک کے یعنی ان دبوں سے صرف اس کی آنکھیں ہی محفوظ رہی، لیکن سارا باقی جو بدن تھا اس کا وہ چیچک کے کالے دبوں سے مستقل طور پر انہیں بدا ہو گیا. ننھی سلیکھا 5 سال کی عمر تک بولنے کے قابل نہ ہو سکی. 5 سال تک وہ کچھ
یعنی بات بھی نہیں کر سکی، بولنے کے قابل نہیں ہو سکی، اور جب آخر وہ بولنا سیکھی تو ہکلایا کرتی تھی۔ دوسرے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور اس کی نقلیں اڑاتی، نتیجتاً وہ بہت کم بولتی۔ یعنی اس ہکلانے پر، یعنی جب وہ بات تھوڑی کرنے لگی تو ہکلاتے ہوئے بات کرنے لگی، تو اس پر جو دوسرے بچے تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس کی ممکنگ کرتے تھے، یعنی اس کا نقل اتارتے تھے اس کی باتوں کا، تو اس لیے وہ کم بولا کرتی تھی۔ رام لال had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Boli. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Rohda, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. یعنی رام لال کے 7 بچے تھے، یعنی اس نمبر لال رام لال کے 7 بچے تھے، 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ ان میں سب سے چھوٹی بولی تھی۔ یہ ایک خوشحال کسان کا گھر تھا، اور یعنی وہ خوشحال یعنی زندگی گزارتے تھے، اور کھانے پینے کی یہاں بہت یعنی یہاں بہتات تھی، یعنی کوئی کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بولی کے علاوہ باقی سبھی بچے تندرست اور صحت مند تھے۔ بیٹوں کو پڑھنے کے لیے پہلے شہر کے اسکولوں میں اور پھر کالجوں میں بھیجا گیا۔ بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی یعنی راہدا کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دوسری بیٹی منگلا کی شادی بھی طے کر دی گئی تھی، اور جب ایسا ہو چکا تو رام لال اپنی تیسری بیٹی چمپا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سبھی دیکھنے میں خوبصورت صحت مند لڑکیاں تھیں، اور ان کے لیے دلہے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یعنی جو باقی بچے تھے یا باقی جو بیٹیاں تھیں رام لال کی، وہ بہت ہی خوبصورت اور تندرست تھی۔ یعنی ان میں سے جو اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس کی آلریڈی شادی ہو چکی تھی۔ دوسری بیٹی یعنی منگلا کو بھی یعنی اس کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی تیسری بیٹی کے بارے یعنی چمپا کے بارے میں بھی اب سوچ رہا تھا، تو ان کے لیے یعنی ان خوبصورت اور تندرست بیٹیوں کے لیے اس کو کوئی یعنی دلہا ڈھونڈنا کوئی مشکل کام اس کے لیے نہیں تھا۔ But Ramlal was worried about Boli. She had neither good looks nor intelligence. مگر رام لال بولی کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی عقل مند تھی۔ Boli was 7 years old when Mangla was married. The same year a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal as a revenue official, "You are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school." یعنی جب منگلا کی شادی ہوئی یعنی رام لال کی بیٹی کی، تو اس وقت بولی 7 سال کی تھی۔ اسی سال ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا یعنی گرلز اسکول۔ تحصیلدار صاحب اس کی ابتدائی یعنی انوگرل سرمنی کے لیے آئے تھے، ابتدائی تقریب کے لیے۔
وہاں پر آئی۔ انہوں نے رام لال سے کہا کہ تم محکمہ مال کے کارندے کے طور پر سرکار کے نمائندے ہو، اور اس لیے تمہیں گاؤں والوں کے سامنے ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ یعنی سرکاری کارندے، محکمہ مال کے کارندے کے ناطے آپ کو مثال قائم کرنی چاہیے، یعنی آپ کو سب سے پہلی پہل کرنی چاہیے، آپ کو اپنی بیٹیوں کو سکول بھیجنا چاہیے۔ That night when Ramlal consulted his wife, she cried, Are you crazy? If girls go to school, who will marry them? تو اسی رات جب رام لال نے اپنی بیوی سے یعنی اس بارے میں صلاح مشورہ یعنی کرنے کے لیے اسے کہا، تو اس کی یعنی بیوی یعنی چلا اٹھی۔ اس نے رام لال سے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی؟ اگر لڑکیاں اسکول جائیں گی تو ان سے شادی کون کرے گا؟ But Ram Lal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Boli to school, as there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. لیکن رام لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تحصیلدار کی حکم کی عدولی کر سکے۔ آخر اس کی بیوی نے کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کیا جائے۔ بولی کو اسکول بھیج دو۔ جیسا کہ صاف ہے اس کی شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بدھے چہرے اور کم عقلی کی وجہ سے اسکول کے استادوں کو ہی اس کی فکر کرنے دو۔ The next day Ram Lal caught Boli by the hand and said, Come with me, I will take you to school. Boli was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. یعنی اگلے دن رام لال نے بولی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا۔ بولی خوف زدہ ہو اٹھی۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ اسکول کیا ہوتا ہے۔ اس سے یاد تھا کہ کس طرح کچھ دن پہلے ان کی بوڑھی گائے لکشمی کو گھر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اسے بیچ دیا گیا تھا۔ انہیں بولی ابھی بے خبر تھی اسکول کیا چیز ہوتی تھی۔ پہلی بار وہ اس کا چیز کا نام سن رہی تھی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ انہیں اس کو وہ یاد آیا ان کے گھر میں ایک گائے تھی جس کا نام لکشمی تھا، اس کو رام لال نے گھر والوں نے بیچ دیا تھا۔ تو اس کو ایسا ہی لگا کہ جیسے میں بھی ایک وہی گائے جیسی ہوں کہ مجھے بھی یہاں سے اب گھر سے نکال دیا جاتا یعنی ہے۔ No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. یعنی بولی نے اس سے کہا باپ سے، یعنی جب اس نے اس کی ہاتھ کو پکڑ کر اس کو اسکول لے جانے کی کوشش کی تو اس نے اس سے کہا نا نا نا، یعنی نہیں نہیں نہیں۔ وہ دہشت کے مارے چلا اٹھی اور اپنے والد کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ What is the matter with you, you fool? Shouted Ram Lal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? تو رام لال نے اس سے کہا بیٹی سے یعنی بولی سے، ارے پاگل، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رام لال نے اس سے چلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف اسکول ہی تو لے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنی بیوی سے بولا، رام لال
آج اس سے کچھ بڑھیا کپڑے پہنا دو، یعنی اس کے اچھے کپڑے لگا دو، نہیں تو اس ثانیہ اور دوسرے لڑکیاں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اس سے دیکھیں گی۔ یعنی اس کے کپڑے، اچھے کپڑے لگاؤ، اس کو اچھی طرح سے تیار یعنی کر کے رکھو، ورنہ جب میں اس کو سکول لے جاؤں گا ایسے ہی اس گندے کپڑوں میں، تو وہاں کے جو استانیہ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور جو باقی بچیاں وہاں پر ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی۔ New clothes had never been made for Bolly. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and melted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. یعنی بولی کے لیے کبھی نئے کپڑے نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے، اس کی بہنوں کے پرانے کپڑے ہی اسے دیے جاتی تھی، یعنی اس کے لیے نئے کبھی کوئی ڈریس ایسا کبھی نہیں بنایا گیا تھا، اس کو اپنی یعنی بہنوں، جو اس کی بہنیں تھیں، ان کے جو پرانے کپڑے تھے اس کو یعنی وہی پہننے کو دیے جاتے تھے، کوئی بھی اس کے کپڑوں کی مرمت یا دھلائی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج وہ خوش قسمت تھی کہ اسے صاف پوشاک ملی تھی جو کئی دھلائیوں کے بعد سکڑ چکی تھی، اور اب چمپا کو پوری نہیں آتی تھی۔ اسے نہلایا بھی گیا اور اس کے سوکھے اور الجھے ہوئے بالوں میں تیل لگایا گیا، تبھی اسے بھروسہ ہوا کہ اسے اس کے گھر کی نسبت کسی بہتر جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ یعنی اب آج بولی کو یعنی اس کو نہلایا گیا، اس کو اچھی پوشاک لگائی گئی جو کہ پرانی ہی تھی، لیکن ان کی اچھی دھلائی ہو چکی تھی، وہ سکڑ بھی چکے تھے، چونکہ اب وہ چمپا کے پرانے کپڑے تھے، چمپا کو وہ پوری نہیں آتے تھے۔ تو بولی کو اس کے علاوہ اس کے جو سوکھے اور بکھرے ہوئے بال تھے ان میں تیل لگایا گیا، اس کے علاوہ اس میں کنگھی کی گئی، تو اب اس کو یہ لگا بولی کو کہ نہیں، گھر کی نسبت مجھے کہیں کسی اچھی جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ تو یہ تھی کچھ پیراز جو ہم نے آج پڑھے ہیں پیج نمبر 117 اور 18 پر۔ انشاءاللہ کل ہم آگے اس کی فردر پیراز کو پڑھتے ہیں پیج نمبر 119 پر۔ تو آج ان پیراز سے یہاں پر کچھ ورڈس یا کچھ ایکسپریشنز جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی میں میننگ یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر سمپلٹن کا مطلب ہے بولی یا سادی، یعنی اس کو کہتے تھے بولی کو سمپلٹن، یا وہ سیدھی سادی۔ نمبردار کا مطلب ہے ولیج ہیڈ، یعنی گاؤں کا مکھیا۔ فال آف کا مطلب ہے گر جانا۔ ڈیمیج کا مطلب ہے نقصان پہنچنا۔ برین کا مطلب ہے دماغ۔ ریمینڈ کا مطلب ہے رہی۔ بیکورڈ کا مطلب ہے پچھلا ہوا۔ پریٹی کا مطلب ہے خوبصورت۔ سمال پاکس کا مطلب ہے چیچک کی بیماری۔ انٹائر کا مطلب ہے پورا یا مکمل۔ پرماننٹلی کا مطلب ہے مستقل طور پر۔ ڈسفیگرڈ کا مطلب ہے بد شکل بنا دیا، یعنی جس طرح سے ان پوک مارکس نے بد شکل بنا دیا بولی کو۔ پوک مارکس کا مطلب ہے چیچک کے نشان۔ ممکڈ کا مطلب ہے نقل کرتے۔ ینگسٹ کا مطلب ہے سب سے چھوٹی۔ پراسپیریس کا مطلب ہے خوشحالی یا خوشحال۔ گرپ کا مطلب ہے پکڑ۔ اسی طرح سے پلنٹی کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ ایکسیپٹ کا مطلب ہے سوائے۔ سیٹلڈ کا مطلب ہے طے ہو گیا۔ برائڈ گروم کا مطلب ہے دلہا۔ وریڈ کا مطلب ہے پریشان۔ انٹیلیجنس کا مطلب ہے عقل یا قابلیت۔ پرفارم کا مطلب ہے نبھانا۔ سرمنی کا مطلب ہے تقریب، یعنی
جو اس کی انوگرل سرمنی تھی اسکول کی، گرلز اسکول کی، جس کو اوپن کیا جا رہا تھا وہاں اس گاؤں میں، رام لال کے گاؤں میں، تو وہاں پر جو تحصیلدار آئی تھی اس سرمنی میں یعنی اس تقریب میں. ریونیو کا مطلب ہے مال یا سرکاری ٹیکس، ریپرزنٹیٹیو کا مطلب ہے نمائندہ، کنسلٹڈ کا مطلب ہے مشورہ کیا، کریزی کا مطلب ہے پاگل، فرائٹنڈ کا مطلب ہے ڈرا ہوا، شاؤٹڈ کا مطلب ہے چلائی، ٹیرر کا مطلب ہے خوف. تو یہ تھی کچھ ورڈس یا کچھ ایکسپریشنز ان پیراز سے جو ہم نے اسٹوری کی آج پڑھے ہیں. تو آج کے کلاس کو ہم بس یہیں پر اختتام اس کا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.